وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 8 ستمبر کو خواندگی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. تقریباً 5 دہائیوں سے دنیا کے مختلف ممالک کروڑوں نوخواندہ افراد کے لیے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دن منا رہے ہیں. اس سال اس دن کا موضوع کئی زبانوں کے ذریعے تعلیم کا فروغ، یعنی تعلیم دینے کے لیے صرف ایک زبان کی بجائے زیادہ زبانوں کا اکٹھا استعمال ہے. یونیسکو، ورلڈ بینک اور دیگر عالمی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر کی تقریباً نصف ناخواندہ آبادی کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے. اس خطے میں سب سے کم خواندہ ملک افغانستان ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان، جہاں تقریباً 38 اور 60% کے لگ بھگ آبادی خواندہ ہے، جبکہ سب سے زیادہ خواندہ جنوبی ایشیائی ممالک میں مالدیپ اور سری لنکا آتے ہیں. پاکستان میں مردوں کی شرح خواندگی تقریباً 72% ہے، جبکہ خواتین میں خواندگی کی شرح تقریباً 52%. کئی اشروں سے ملک میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے مسلسل کوششیں ہوتی رہی ہیں. اب تو پاکستان نے تعلیمی ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے، لیکن اس سے پہلے غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری اور نجی اسکولوں کی بھرمار کے باوجود ملک میں شرح خواندگی آج تک مایوس کن کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کام نہیں کر رہی یا کچھ اور؟ آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. اقوام متحدہ کے چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. یہ تعداد دنیا بھر کے اسکول سے باہر بچوں کی کل تعداد کا 10واں حصہ یا 10% ہے. اس کے علاوہ جو بچے اسکولز جاتے بھی ہیں ان کی بھی 77% تعداد 10 سال کی عمر میں بھی ایک آسان ٹیکسٹ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی حال ہی میں جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق ملک میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں ہے، جہاں 1 کروڑ 7 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول جانے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ سندھ میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 76 لاکھ سے زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں 36 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں یہ تعداد 31 لاکھ ہے. اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ملک کے وفاقی دارالحکومت میں بھی 80,000 بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن اسکولوں سے باہر ہیں. پاکستان کی وزارت تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 2,38,000 سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں، جن میں 28% تعلیمی ادارے لڑکیوں کے لیے، 41% لڑکوں کے لیے مخصوص ہیں، جبکہ 31% مخلوط تعلیمی ادارے ہیں. پاکستان میں 5 سے 16 سال تک کے اسکول نہ جانے والے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے غیر سرکاری سطح پر تو بہت سی انفرادی اور اجتماعی کاوشیں سامنے آتی ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اس مسئلے پر کوئی نمایاں پیش رفت دکھائی نہیں دیتی. صوبہ پنجاب میں لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکول سے باہر بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانے کے لیے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا منصوبہ شروع کر رکھا ہے. لٹریسی سینٹرز ملک میں خواندگی بہتر کرنے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، جانتے ہیں سمر خان کی رپورٹ میں. زیادہ ہماری فیملی میں بچوں کو نہیں پڑھاتی کیونکہ بچوں کو قوالی گا کے پیسے اتنے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ریحان علی کا تعلق ایک قوال گھرانے سے ہے. بچپن سے ہی ریحان کا قوال بننے کا شوق دیکھتے ہوئے ان کے والدین نے اپنے بیٹے کو خاندان کے دوسرے بچوں کی طرح اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا. 5-6 سال میں نے فارغ سمجھ لے کے گزارے ہیں. اس کے اندر میں نے قوالی کی ہے، صرف پڑھائی میں نے دیکھی نہیں ہے. سمجھ میں میری ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی، 13 سال ہو گئی، تو جو ان سے پرائیویٹ اسکول والوں نے بولا ہے کہ بھائی نہیں، ان کی تو بچوں کی ایج بڑی ہو گئی ہے، تو اس کو تو 6-7ویں کلاس میں تو ہونا چاہیے نا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. جب ریحان نے پڑھنے کا فیصلہ کیا تو اسے علاقے میں قائم سرکاری لٹریسی سینٹر میں داخلہ ملا، جہاں داخلہ لینے کے لیے عمر کی حد 7 سے 16 سال ہے. صوبہ پنجاب میں لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت 20,000 سے زائد لٹریسی سینٹرز ایسے علاقوں میں قائم ہیں جہاں کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے. ادارے کے مطابق ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد ہے. ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے جس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے اور وہ نرسری جماعت سے لے کے 5ویں جماعت کے بچوں کو ایک ہی کمرے میں پڑھاتا ہے. وہ کمرہ اس کے اپنے گھر کا ہو سکتا ہے، اس کے گھر کا صحن ہو سکتا ہے. ہم ان ٹیچر کو ٹیبل، چیئر اور ریڈنگ میٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں، بلیک بورڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور جتنے ان کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کو ہم بستہ اور ان کو کتابیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ان کو ہم نرسری جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک کا جو کورس 6 سال کا عام فارمل اسکول میں ہوتا ہے، ہم ان کو 4 سال میں
दैट मीन्स कि 48 महीनों में उनको हम यही कोर्स करवा के फिर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन उनका फाइनल इम्तिहान लेता है। इन सेंटर्स में आने वाले बच्चों में ऐसे लड़के और लड़कियां भी होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के शुरू के 10-12 साल कभी स्कूल और किताबों की शक्ल भी नहीं देखी होती। इन सेंटर्स के औकातिकार ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल से फ्री होने के बाद घर या बाहर के कामों में हाथ बटा सकें, लेकिन इसके बावजूद इन्हें पढ़ाने वालों के लिए बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं। पूरा साल तकरीबन ये जो लोग हैं ब्रिकलिन के, ये माइग्रेट करते रहते हैं, तो नहीं आते हैं बच्चे। और कुछ अक्सर ये होता है कि पैसों की वजह से जो बच्चे थोड़े हमसे शार्प हम कर देते हैं, बच्चों को लाइक हो जाते हैं, तकरीबन वो 4-5 में जाते हैं बच्चे, तो वो उनको हटा लेते हैं और उनको काम पे लगा लेते हैं। जो होते हैं बच्चे वो लापरवाही से इधर उधर खेलते रहते हैं, माँ बाप उनको टाइमली नहीं भेजते, तो हमें विजिट करना पड़ता है साथ साथ के जाएं देखें कौन खेल रहा है कौन कहाँ है, तो उनको हमें लाना पड़ता है यहाँ पे। इन स्कूलों में टीचर और बच्चों की हाजिरी पर नजर रखने के लिए पंजाब भर में 120 लिटरेसी मोबिलाइजर्स भी काम करते हैं। हमारा मॉनिटरिंग का यहाँ पे पूरा एक निज़ाम है। जिस तरह मैं LM हूँ, मेरा काम है मैं स्कूल मॉनिटरिंग करता हूँ, साथ साथ में मैं ऑब्जर्व करता हूँ। यानी एक LM का ये काम होता है, जाता है ना जब स्कूल में, अगर तो घरों के अंदर है तो परमिशन लेके हमें जाते हैं। और जिस तरह ये ब्रिकलिन के स्कूल है, यहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं हम टीचर हैं वहाँ पे मौजूद होती हैं, उसके बाद हम बैठ जाते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर पढ़ा कैसे रही है। लेकिन अदादोशुमार के मुताबिक एक बाकायदा निज़ाम मौजूद होने के बावजूद सिर्फ 15% बच्चे ही इन स्कूलों से तालीम मुकम्मल करके मरकजी तालीमी धारे में शामिल होते हैं। तो क्या ये स्कूल रेहान समेत यहाँ आकर पढ़ने वाले बच्चों में आगे पढ़ने की ख्वाहिश भी बेदार कर पाते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पढ़ना आ जाए, कुछ मेरी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाए। मैंने इधर दाखिला लिया, ठीक है, मेरा इतना शौक था कि मैं कहीं कवाली पढ़ने जाऊँ तो मुझे डिस्टर्ब भी ना हो, कोई लिख के दे तो मैं उसको पढ़ सकूँ। अब मेरा इरादा है कि मैं मैट्रिक तो करूँ। हुकूमत की तरफ से तालीम के शोबे को बेहतर करने और बच्चों को तालीम हासिल करने के मौके देने की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन जब तक रेहान अली खान जैसे तुलबा के वालिदैन अपने बच्चों की तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते तो मुल्क में ख्वानदगी की शरह बेहतर करने की कोशिशें काफ़ी साबित नहीं होंगी। तो सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत को बच्चों के अलावा वालिदैन को उकसाने के लिए भी कोई प्रोग्राम मुरतब करने की ज़रूरत है? समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। समन खान के इस सवाल का जवाब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की मनसूबाबंदी की वजारत की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क भर में सिवाय वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कहीं भी तालीम का मयार इत्मीनान बख्श नहीं है, जबकि इस फहरिस्त के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के अजला की अक्सरियत में मयार तालीम बहुत कम है। अब सवाल यह है कि हर साल कई हज़ार अरब रुपए के अखराजात के बाद भी नताइज इस कदर मायूस कुन क्यों हैं और मुल्क में तालीमी निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सका। मोहम्मद साकिब ने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। फिर उसने क्या किया? उसने चादर फाड़ कर ढूंढा और चश्मा। कराची के एक सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों को स्टोरी टेलिंग के जरिए तालीम दी जा रही है, लेकिन ये स्कूल उन चंद सरकारी स्कूल्स में से है जहां तलबा को तालीम की निस्बतन बेहतर सहूलियात मुयस्सर हैं, क्योंकि ये स्कूल एक गैर सरकारी इदारे ने अडॉप्ट किया और फिर इसमें बेहतर तब्दीलियां मुतारिफ कराई गईं। इससे हटकर अगर देखा जाए तो मुल्क के अक्सर सरकारी स्कूल्स और हत्ता के निजी स्कूल्स में भी ऐसे मनाजिर कम ही देखने को मिलते हैं। वसाइल की कमी, एक मरबूत तालीमी पॉलिसी का फुकदान, बद इंतज़ामी और कई दूसरे अवामिल को मुल्क के पस्त मयार तालीम की वजह के तौर पर पेश किया जाता है। अगर PhD टीचर भी अगर आप रिक्रूट कर लेते हैं एट अ प्राइमरी लेवल और वो एक टीचर है 6 जमातों में, तो आप बताएं वो कितना अनसस्टेनेबल है टू प्रोड्यूस क्वालिटी। वसाइल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इस साल हुकूमत मजमूई तौर पर 2000 अरब रुपए से जायद की रकम तालीम पर खर्च करेगी, लेकिन माहिरीन तालीम का ख्याल है कि हज़ारों अरब रुपए सालाना खर्च करने के बावजूद बेहतर नताइज हासिल नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनमें से रकम का बड़ा हिस्सा तो तनख्वाहों की अदायगी ही में खर्च हो जाता है और तालीमी मयार की बेहतरी पर लगाने के लिए बहुत कम रकम बच पाती है। देखने को तो वसाइल बढ़ गए हैं तालीम की एलोकेशन एट द प्रोविंशियल लेवल्स, मगर वो सारी की सारी टीचर्स की सैलरीज में ही जाती है, वो डेवलपमेंट में और ठोस कामों में बहुत कम जाती है, पैसे ही नहीं बचता। मगर पॉलिसी की ये कमी है कि पॉलिसी ने ये फैसले नहीं किए हैं कि डिसीजन मेकिंग और ट्रस्ट किस लेवल तक हम डिवॉल्व करेंगे। बाज़ माहिरीन मुल्क में पस्त तालीमी मयार की जिम्मेदारी पॉलिसियों में तसलसल ना होने और असातिज़ा की तरबियत के फुकदान पर भी डालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे पास बहुत इशू हैं, तो सिंध में तो ख़ास तौर पर स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के, कॉलेजों के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं
اچھا اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ آف اے ٹیچر. ٹھیک ہے, اب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے وہ جو سلیبس پڑھا تھا وہ آبسلیٹ ہو گیا, اب جو ہے وہ نئے تقاضوں کے مطابق چلنا ہے. ان مسائل کا حل یقیناً آسان نہیں, لیکن ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ تعلیم کو ترجیح بنا کر اس شعبے میں فیصلے اسی شعبے سے وابستہ قابل افراد ہی کریں تو بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس جو پلانرز ہیں وہ ہم نے اصل میں بیوروکریٹ لے لیے ہیں. اب جیسے ایک سیکرٹری ایجوکیشن ہے, یقیناً وہ بیوروکریٹ ہوتا ہے, وہ اچھا قابل افسر ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑے عرصے خدمات انجام دیتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں, پھر ایجوکیشن میں آ جاتا ہے, تو اس کی ایجوکیشن بیس نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پرائمری سے لے کے کالج سائٹ تک جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ کو, جو ٹرو ایجوکیشنسٹ ہوں, جن کے پاس ویژن ہو, اور وہ پروگرام دیں. ایجوکیشن کے مسئلوں کا حل صرف ایجوکیشن میں نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے مسئلے اور ہیں, غربت کے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. اس کو ایک ملٹی سیکٹورلزم کی طرح, ایک ملٹی سیکٹورل آئیڈیالوجی سے ہمیں حل کرنا پڑے گا. پاکستان میں تعلیمی شعبے کو درپیش چیلنجز پر ماہرین کی رائے سے حکام بھی متفق تو دکھائی دیتے ہیں, لیکن یہ مسئلہ صرف تعلیمی معیار ہی تک محدود نہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑا اور گھمبیر ہے, کیونکہ پاکستان میں 2,62,00,000 سے زائد بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں, اور انہیں اسکولوں میں لانا کسی کے لیے آسان ہدف نہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی. پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں میں زیادہ تعداد مزدوری کرنے والے بچوں کی ہے, جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتے. ان بچوں کو مفت اور معیاری تعلیم دینے کے لیے کچھ رضاکار اپنی مدد آپ کے تحت اسلام آباد میں راول ٹاؤن کے ایک پبلک پارک میں اسکول چلا رہے ہیں. عالمی یوم خواندگی پر ارم خان انہی سے ہمیں ملوا رہی ہیں. اسلام آباد میں بھی ہمیں ایسے اسلام ایریاز ملے جہاں پہ ایسے آؤٹ آف اسکول بچے موجود تھے. ہم نے پلان کیا کہ ہم کیوں نہ ان کے ہی اسلام ایریا کے قریب کسی بھی پارک میں ایسا انیشیٹو سٹارٹ کریں جہاں پہ یہ بچے ڈیلی بیسس پہ آئیں اور اپنی تعلیم حاصل کریں. میرا نام عبدالرحمن لودھی ہے اور میں کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں. ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن جو کہ آج سے 10 سال پہلے شروع کی گئی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, ان کو کسی نہ کسی وے میں اسکولوں تک پہنچانا ہے. سب سے بڑا چیلنج لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی کا ہے. لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ایسے بچے بھی مفت اور معیاری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ان کے نزدیک یہ وہ بچے ہیں کہ جو کچرا اٹھانے والے بچے ہیں, کوڑا اٹھانے والے بچے ہیں, یا ریڑھی لگانے والے بچے ہیں. والنٹیئرز کام کرتے ہیں, بیسیکلی ان کا تعلق ڈفرینٹ یونیورسٹی سے ہوتا ہے. دن بھر وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنے اکیڈیمکس میں مصروف ہوتے ہیں. شام کو یہ والنٹیئر جو ہے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے. ان والنٹیئرز کی یونیورسٹیز کے اندر کچھ ایونٹس کرتے ہیں جس میں بیک اینڈ سیل ہمارا ایک ایسا ایونٹ ہے. ہم خود گھر سے کھانے پینے کی چیزیں بنا کے لے کے جا کے ان یونیورسٹیز کے اندر, ان کالجز کے اندر سیل آؤٹ کرتے ہیں, اور اس سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ ہم ان بچوں کے اوپر لگاتے ہیں. ان بچوں کی اکیڈیمکس سے لے کے کو کریکولر اور ان کی ڈیولپمنٹ کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ ہم ہی اٹھاتے ہیں. ان بچوں کو جب یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ان بچوں کو اکیڈیمکس کی تعلیم سے ہم لوگ سٹارٹ کرواتے ہیں, اینڈ لیٹر آن جب یہ بچے کسی بہتر اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, ہم ان بچوں کو آرٹس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان بچوں کو جو نئی ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے وہ بھی ہم ان بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. ان کو مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی ہینڈل کرنا, لیکن تھوڑا بہت آپ کے ساتھ ان کی بانڈنگ ہو جائے تو پھر دے آر دا موسٹ لونگ کڈس. تو میرا یہ تھا کہ بچوں کو دیکھنا, اور ان بچوں, کیونکہ میں خود دیکھتی ہوں یہ کام بھی کر رہے ہوتے تھے, صبح پھر یہاں آ کے پڑھ رہے ہوتے تھے, تو ان کو صبح کام کرتے ہوئے دیکھ کے پھر پڑھتے ہوئے دیکھنا. میں نے کہا ان میں اگر اتنی انرجی اور اتنی موٹیویشن ہے تو پھر ہمیں تو آ کے پڑھانا ہی چاہیے ان کو. بلا نظر جمیل ماہر تعلیم ہے اور اس وقت پاکستان میں خواندگی کی کم شرح پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے اب تک اتنی انویسٹمنٹ کے باوجود کچھ بہت بہتری نہیں آ سکی. بلا بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری تو بہت ہوئی ہے, لیکن اب تک ہمیں شرح خواندگی کچھ مایوس کن کیوں دکھائی دیتی ہے؟ بلا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بلا رضا سے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے, لیکن جو آج کا تھی. جی وعلیکم السلام, آپ ہمارے ساتھ ہیں. بلا ہم جاننا یہ چاہ رہے تھے, سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے اگر ہم بات کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ اتنی انویسٹمنٹ جب بھی بات ہوتی ہے کہ تعلیمی شعبے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری ہوئی ہے, تو کیا اتنی سرمایہ کاری ہوئی ہے جتنی کلیم کی جاتی ہے؟ اور دوسرا, اتنی سرمایہ کاری کے باوجود جو سرکاری ادارے ہیں وہ بھی کو بہت سرگرم ہیں, شرح خواندگی تو پھر بھی مایوس کن حد تک کم ہے. آئی تھنک ضروری ہے, السلام علیکم, کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ جتنی سرمایہ کاری ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں ہے.
تو مجھے نہیں معلوم یہ کس طرح سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاری بہت ہوئی ہے، کیونکہ ویسے انفلیشن کو دیکھیں اور سب کو دیکھیں، ویسے جو وسائل ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں اور نیٹ ٹرمز میں دیکھیں تو سرمایہ کاری کم ہوئی ہے. لیکن میرا صاحب اگر ایک اینگل میں چاہوں گا کہ آپ شامل کرتی چلیں، جس طرح سے حکومت، ایک تو وفاقی حکومت جو اسپیئر کرتی ہے فنڈز اور جو سرٹن اماؤنٹ آف جی ڈی پی ہے جو کہ 1.5-1.6% تک رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کے پاس جب سے 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات گئے ہیں ان کی طرف سے بھی پیسے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، بجٹ رکھا جاتا ہے، ملا کے ایک اندازہ ہے کہ 5 سے 7% جی ڈی پی کا بنتا ہے، تو اس کے باوجود یہ اچھی خاصی اماؤنٹ نہیں بنتی کیا؟ بالکل بھی نہیں. تو سب سے پہلے یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہمارے پاس اکنامک سروے آف پاکستان میں رپورٹ ہوتا ہے چیپٹر 10 میں کہ کتنی سرمایہ کاری لگی، تو وہ پلیز یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف وفاقی سطح کی ہے. اکنامک سروے آف پاکستان پورے پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہے. اس کا جو ٹوٹل آپ تخمینہ لگاتے ہیں تو وہ اتنا ہی ہے جتنا وہ کہہ رہے ہیں. پچھلی دفعہ 1.4% تھی، اس کے بعد شاید 1.7% ہے، اور یہ سب ملا کے ہاں جو چیز نہیں سامنے نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کتنا لگاتا ہے. تو سرمایہ کاری کے اوپر بہت بڑی بحث اور کام ہونے کی ضرورت ہے، مگر جو انفلیشنری پریشرز ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس بڑھتا ہوا بجٹ ہے، اب میں بتا رہی ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر صوبے میں 15 سے 20% جو ان کا ٹوٹل بجٹ ہے وہ تعلیم کو جا رہا ہے، وہ شاید درست بھی ہوگا، مگر جیسے کہا میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہ اس کی جو 90% سے زیادہ جو شرح ہے وہ صرف سیلریز پہ تنخواہوں پہ جاتی ہے، اور جو کچھ بچتا ہے وہ بہت مشکل سے، اور اس کا جو ایک سیکوینس اور وقت ہوتا ہے وہ بہت اوپر نیچے ہوتا ہے بائی دا ٹائم وہ اسکولوں تک پہنچے. وسائل کی کمی اپنی جگہ ہے، مگر جو زیادہ پریشان کن بات ہے، اور ابھی جو سینسس کی رپورٹ آئی اور ایک اور رپورٹ آئی دا مسنگ تھرڈ کے حوالے سے، جس میں تحصیل کی سطح تک ہمیں کیونکہ ہر گھر کا ڈیٹا موجود تھا اور اس میں آؤٹ آف اسکول کی شرح پھر سامنے نظر آئی، وہی 2.5 کروڑ کے قریب لگ بھگ اسی طرح سے، مگر ہر تحصیل کے حساب سے اب آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں کتنے نہیں، اور اس میں جو شرح ہے وہ تقریباً 75-80% ان بچوں کی ہے جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں. مطلب اس میں جو ڈراپ آؤٹس ہیں وہ بہت کم ہیں. اور زیادہ پریشان کن یہ بات ہے کہ پچھلے 20 سال 18 سال میں جو شرح خواندگی ہے وہ نہیں بڑھ رہا کسی طرح سے. زبان کوئی رول پلے کرتی ہے؟ سب سے بڑا ہے وہ ہے پاپولیشن، اور پلیز اس کو ہم لوگ سامنے رکھیں، کیونکہ جو ہماری بڑھتی 2.55% ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، 7 ملین بچہ پیدا ہوتا ہے ہر سال. آپ بتائیے وسائل کم، اتنے وسائل میں کیسے اس کو پورا کیا جائے گا؟ لیکن ایک چیز آپ سمجھتی ہیں کہ زبان کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ اس سال خواندگی کے عالمی دن کے تھیم جو ہے وہ ملٹی لنگول ایجوکیشن ہے، تو پاکستان میں آپ سمجھتی ہیں کہ اگر زبان کوئی علاقائی زبانیں ہوں یا ایسی زبان جو بچوں کو سمجھ آتی ہو، وہ ایک کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ بہت دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ ایک ملٹی لنگول سوسائٹی ہیں. ہر گھر میں 3 زبانیں بولی ہی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کی مادری زبان، آپ کی جو بھی آفیشیل زبان ہے وہ بھی بولی جاتی ہے، آپ کبھی کبھی انگریزی بھی بولی جاتی ہے، اور پھر ساتھ میں آپ کا قرآن یا جو بھی جس مذہب کے بھی آپ ہیں اس کی زبان جو ہے آپ کی مذہب کی زبان وہ بھی آتی ہے، چاہے سمجھ کے نہ آئے مگر بولی جاتی ہے. ہم لوگ ہمیشہ سے ملٹی لنگول رہے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ابتدائی تعلیم ہے جس کو ہم فاؤنڈیشنل لرننگ کہتے ہیں وہ مادری زبان میں آنا بہت لازمی ہے. مگر کتنے % فرق پڑ سکتا ہے اگر مادری زبان میں ابتدائی تعلیم آتی ہے جس طرح آپ ریکمینڈ کر رہی ہیں، تو کتنے % آپ مجھے تو لگتا ہے کہ اچھا خاصا کوئی 20% کے قریب فرق پڑے گا، کیونکہ بچہ جو ہے یا بچی ہے وہ ایموشنلی، مینٹلی اور مطلب ایک سوشلی وہ زبان جس سے وہ مانوس ہیں اس میں وہ لوگ سمجھنا سیکھیں گے. جب سمجھنا سیکھیں گے تو بنیادی لٹریسی خواندگی جس میں آپ کی لٹریسی اور میتھس ہے وہ بچوں کو آئے گی اور بہت خوشی سے آئے گی. اور دوسرا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا اپنا کانٹینٹ بہت رچ ہے. ہم نے اپنے کانٹینٹ کو، مطلب آپ کسی کونے میں چلے جائیں، میں ابھی تھوڑے دن پہلے تھرپارکر گئی ہوئی تھی، نگر گئی ہوئی تھی، وہاں ڈھاٹکی بولی جاتی ہے مگر میڈیم آف انسٹرکشن سندھی ہے. دیکھیے تو وہ بچے آلریڈی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کسی اور زبان میں. اتنا بڑا پرانا، میں نگر گئی اور وہاں پہ
पहाड़ देखे और क्या कुछ नहीं हमने देखा, मगर हैरान है कि जहाँ पे इतनी विरसा हो, इतना कंटेंट हो, हम वो कंटेंट नहीं इस्तेमाल करते। तो दूसरी जुबानें मेरे पास वक्त की कमी है, 1.5 मिनट और है मेरे पास, मैं चाहूंगा कि 2 चीज़ें और डिस्कस कर लूँ आपसे कि वक्त ये जो हम दूसरी जुबानों की बात करते हैं वो फिर कब शामिल की जाए? वो शुरू के, यानी कि जो पहली इब्तदाई तालीम है अर्ली ईयर्स से, जिसको हम EC कहते हैं, क्लास 1 और 2 और 3 में तो बिल्कुल इस्तेमाल की जाए, क्योंकि उसमें पुख्तगी आ जाती है तसव्वुरात की, ज़बान की और वो कॉन्सेप्ट्स की। फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता बेशक ज़बानें और करें इस्तेमाल, हम लोगों को तो आदत है मल्टीलिंगुअल होने की। तो ये जो तालीमी इमरजेंसी हुकूमत की तरफ से लगाई गई है, आप समझती हैं कि उससे फ़र्क पड़ेगा हंगामी तौर पे जो हुकूमत ने अभी कहा है? अगर हम सीरियस हैं तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर इसको बिल्कुल अपने हर 2 हफ्ते बाद इसकी खबर लेते हैं तो बिल्कुल पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर्स खबर लेते हैं, उनको तो इमरजेंसी सेंटर्स और ये डिलीवरी यूनिट्स अपने दफ्तरों में खुद कायम करने चाहिए। और फिर मैं कहूँगी कि मल्टी सेक्टोरल काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक बच्चा भूखा भी है, अनपढ़ भी है, उसके घर का कोई पता नहीं क्लाइमेट चेंज की अगला क्राइसिस कब आए, उसको घर से कब निकाला जाए, क्या हो। हमारे यहाँ वनरेबिलिटी बढ़ गई है और इसका इलाज तालीम के अलावा और दूसरी सहूलतों से है, जिससे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, एक सोच का तहफ़्फ़ुज़, एक जहन का और एक एहसास का तहफ़्फ़ुज़। यही एक एनलाइटन कर सकेगा इस पूरी सोसाइटी को और बच्चों को खास तौर पर। बहुत शुक्रिया बेला, आप हमारे साथ थी। जिस तरह से आलमी शेर ख़वानगी के हवाले से आज की हमारी डिस्कशन थी, इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।